قربانی کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بیان کرنا ہے کہ ناخن اور بال نہ کاٹنے کا کیا حکم ہے قربانی کے 10 دنوں کے اندر، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے اندر. تو بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب ہے جس شخص کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا اس کے لیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضاحی فلا یمس من شعره وبشره شیئا، کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا تو وہ اپنے بال اور اپنے کھال میں سے کچھ نہ کاٹے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1977. ایک دوسری حدیث ہے اسی صفحے کے اندر، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ اس حدیث کو مرفوع قرار دیتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل العشر وعنده اضحیۃ یرید ان یضاحی فلا یاخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور اس کے پاس قربانی کا جانور ہو اور وہ ارادہ کرتا ہو قربانی کرنے کا تو وہ بال اور ناخن نہ کاٹے. ان حدیثوں کی بنیاد پر فقہائے کرام نے بال اور ناخن نہ کاٹنے کو مستحب قرار دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھے کہ اگر کسی کو بال اور ناخن کاٹے ہوئے 40 دن ہو گئے ہیں اور وہ 40 دن ان 10 دنوں میں سے کسی ایک دن پورا ہو رہا ہے تو اب اس کے لیے بال اور ناخن کا کاٹنا ضروری قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ بال اور ناخن کاٹے ضروری. کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت لنا فی قص الشارب و تقلیم الاظفار و نتف الابط و حلق العانۃ اللہ نترک اکثر من 40 لیلۃ، کہ ہمارے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے ناخنوں کو کاٹنے کے سلسلے میں، مونچھوں کو کترنے کے سلسلے میں، یا بغل کے بال کو اکھاڑنے کے سلسلے میں، یا زیر ناف بال کاٹنے کے سلسلے میں، کہ ہم 40 دن سے زیادہ تجاوز نہ کریں. اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 40 دن کے اندر اندر تو کاٹ لے، یہ مستحب ہے، بلکہ افضل طریقہ ہے کہ کم سے کم دنوں میں کاٹ لے. لیکن اگر کسی کو نہ کاٹے ہوئے 40 دن ہو گئے تو اب اس سے زیادہ تجاوز نہ کرے. اس سے زیادہ تجاوز کرنا یہ گناہ کا سبب بنے گا اور وہ شخص گنہگار ہوگا، بلکہ یہ مکروہ تحریمی قرار دیا گیا اس کو. تو اس کے لیے اگر ان 10 دنوں میں 40 دن پورا ہو جا رہا ہے تو پہلے وہ اپنے بال اور ناخن کو کاٹے، کیونکہ ان حدیثوں کی بنیاد پر جس میں یہ آیا ہے کہ قربانی کرنے والا شخص بال اور ناخن نہ کاٹے اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے اور یہ ضروری ہے، تو پہلے ضروری پر عمل کرنا ہے اور اس کے بعد پھر مستحب پر عمل کرنا ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ آدمی بال اور ناخن نہ کاٹے جس کے قربانی کرنے کا ارادہ ہو. تو ایک وجہ تو اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ تاکہ حاجیوں سے ایک طریقے کی مشابہت ہو جائے، کیونکہ حاجی لوگ بھی بال اور ناخن نہیں کاٹتے، تو ہم بھی بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے تو ایک طریقے سے مشابہت ہو جائے گی. لیکن اس کے اوپر بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی ایک دو چیزوں میں مشابہت کوئی مشابہت نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کا جواب ہم یہی دیتے ہیں کہ دیکھو ہمیں مشابہت مکمل طور سے اختیار نہیں کرنا ہے، مکمل طور سے ہو بھی نہیں پائے گا. کسی نہ کسی درجے میں بھی اگر مشابہت ہو رہی ہے تو اس کو بھی مشابہت من کل الوجوہ تو نہیں کہہ سکتے یعنی پورے طور سے، لیکن بعض طور سے تو مشابہت کہا جا سکتا ہے. دوسری وجہ جو سب سے بہتر وجہ ہے وہ یہ ہے جس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح کے اندر ذکر کیا ہے، جو مشکات کی شرح ہے، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 1081 ہے. اس کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو قربانی کرنے والا شخص ہے جس دن وہ اپنے جانور کو خریدتا ہے اس دن اس کے اعضاء پر جتنی چیزیں ہیں اس کو برقرار رکھے قربانی کے دنوں تک، تاکہ جس جانور کی آپ قربانی کر رہے ہیں اس جانور کا ہر اعضاء آپ کے ہر اعضاء کے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ اور سبب بنے. اب اگر آپ بال اور ناخن کاٹ دیں گے اس کے بعد، یعنی جانور کو خریدنے کے بعد، تو جس کو آپ نے کاٹ دیا ہے اس کے لیے جانور کا بال یا جانور کا ناخن جہنم سے آزادی کا ذریعہ سبب نہیں بنے گا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نہ کاٹیں، تاکہ جس دن آپ قربانی کر رہے ہوں تو چونکہ اس دن یہ جانور آپ کے مکمل جسم کے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ سبب بنتا ہے، تو آپ کے جسم میں جس دن ہر چیز کا باقی رہنا ضروری ہے تاکہ ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ اور سبب بنے. اب ایک مسئلہ یہ کہ اس کے لیے اب کون سا وقت متعین کیا جاتا. ایک تو یہ تھا کہ جس دن آپ نے جانور خریدا اسی دن سے آپ کو بال اور ناخن نہیں کاٹنا ہے،
یا یہ کہ جس دن آپ کو قربانی کرنا اس سے ایک دو دن پہلے منع کر دیا جاتا کہ آج سے مطلب بال اور ناخن کو نہیں کاٹنا ہے، لیکن اس کے لیے شریعت نے یہ متعین کیا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد سے آپ کو بال اور ناخن نہیں کاٹنا ہے، کیونکہ شریعت کے اندر ہر چیز کا ایک نظم ہے، ایک انتظام ہے، اور شریعت کے اندر آپ اگر دیکھیں گے تو بہت سارے احکام کا دار و مدار چاند کی تاریخ پر ہے۔ ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں چاند دیکھ کر، اور رمضان کا روزہ چھوڑتے ہیں چاند دیکھ کر، تو ذی الحجہ کے مہینے میں بھی بال اور ناخن کو نہ کاٹنے کی جو حد متعین کی گئی وہ ذی الحجہ کے چاند سے متعین کی گئی کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد سے آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے، تاکہ پوری دنیا میں ایک طریقے پر عمل ہو اور عمل کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ بہت پہلے سے اگر متعین کر دیا جاتا تو ایک طریقے سے پریشانی ہوتی، اور اگر ایک دو دن پہلے اگر اس چیز کو متعین کیا جاتا کہ ایک دو دن پہلے نہ کاٹے تو اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا، اس لیے شریعت نے ایک تاریخ کو متعین کیا کہ اس کے بعد سے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ قربانی کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بیان کرنا ہے کہ ناخن اور بال نہ کاٹنے کا کیا حکم ہے قربانی کے 10 دنوں کے اندر، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے اندر۔ تو بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب ہے، جس شخص کا